السلام علیکم. وعلیکم السلام. ذوالفقار, مجھے ذرا تھوڑی سی تقریر کرنی ہے 1.5 منٹ کی. پہلے اس کے بعد پھر ہم بات شروع کریں گے. چلیں چلیں آپ کریں, یہ کون سے جو خطاب کریں. ہے ایسٹ انڈیا کمپنی, انڈیا جو کرکٹ کا ایسٹ انڈیا کمپنی بنا ہوا ہے, اس کو پاکستان نے اپنے پہلے میچ میں ہرا کے اس ایسٹ انڈیا کمپنی کے جو خواب ہیں تھوڑے سے جو ہے نا ان کو آگے پیچھے کر دیا ہے. اس وقت جو ہے نا اربوں خربوں روپے کا جو بزنس ہے وہ ہلا جلا ہوا ہے. سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ انڈیا کی ٹیم کو کس طریقے سے جو ہے وہ سیمی فائنل کی دوڑ میں رکھا جائے کہ نمیبیا کے میچ تک کم از کم جو ہے نا ویورز ماشاء اللہ کروڑوں اربوں ویورز ہیں دیکھیں, اور وہ سارا جو براڈ کاسٹرز کا ریونیو ہے وہ جو ہے وہ آ جائے. اچھا, لیکن اس کے ساتھ میں تھوڑا سا جذباتی بات کروں گا کہ جو ہمارے دل میں کانٹا چبھا ہوا تھا نیوزی لینڈ کے جانے کی وجہ سے, جس میں یہ ہمارے 5 آئیز جو تھی نا, جس میں تم بیٹھو کینیڈا, یو کے, نیوزی لینڈ, آسٹریلیا اور امریکہ ان کب آئے, تو یہ سارے کزنز ہیں. ان کی 5 آئیز ایجنسیز کی کوئی انپٹ تھی جس کی وجہ سے نیوزی لینڈ کی ٹیم گئی, اور اس 5 آئیز میں +1 کر لو, +1 اس ایسٹ انڈیا کمپنی کو کر لو. تو یہ کرکٹ کی اور یہ کانٹا ہمارے دل میں چبھا ہوا تھا, اور یہ کانٹا جو ہے وہ 10 دن پہلے جو ہے وہ پاکستانی ٹیم نے نکال دیا. شکر ہے ابھی یہ ٹورنامنٹ ختم نہیں ہوا. ہمیں نہیں پتہ پیسے کی چمتکار اور جو بھی انفلوئنس ہے یا جو بھی خواہشات ہیں یا جو پرارتھنائیں ہیں وہ رنگ دکھا جائیں اور انڈیا میراکولیسلی سیمی فائنل میں بھی جا کے ویورشپ اور ساری چیزیں کر لے. لیکن بہرحال تھینکس ٹو پاکستانی ٹیم اینڈ پاکستانی کرکٹنگ نیشن, ہم نے بہت ہارڈ ٹائم گزارا پچھلے 10-12 سال میں. ہماری کرکٹ کو جس طریقے سے ہم نے تو اپنے ساتھ جو کیا سو کیا, لیکن جس طریقے سے انٹرنیشنل کرکٹ نے ہمارے ساتھ سلوک ہوا ہے اور اس میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا جو ہاتھ ہے اس کو ہم نہیں بلا سکتے. یہ جنگ ابھی جاری ہے, اسپورٹس کو جنگ نہیں ہونا چاہیے, لیکن کیا کریں, سیاست کا اور اسپورٹس کا اور اس کی معیشت کا تعلق موجود ہے. اب تم ذرا مجھے بتاؤ, یہ میں سن رہا تھا کہ آئی پی ایل جو ماشاء اللہ کھربوں روپے کی آئی پی ایل ہو گئی ہے, 2 نئی فرینچائز بھی انہوں نے لے لی ہیں. میں نے سنیل گواسکر صاحب کو بھی ایک پروگرام میں بھی سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اصل تو مزہ آئی پی ایل دیکھنے میں آتا ہے. کیا بولو, انٹرنیشنل کرکٹ ختم کر دیں, لپیٹ دیں؟ یہ ان کی خواہش تو یہی ہے کہ یہ اس طریقے سے کریں. بنیے لوگ ہیں, بنیا گیری دکھانا چاہتے ہیں, اور ان کی خواہش یہی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے قبضہ کر لیں پوری انٹرنیشنل کرکٹ کے اوپر, اور اس کو اپنے طریقے سے مینیو پہ لیں. بالکل ہوا ہوا ہے. اچھا, میرا نہیں اس کے اندر, لیکن میری ٹیک یہ ہے صحیح ہے کہ بھئی آپ قبضہ کریں, آپ یہ صلاحیت رکھتے ہیں تو آپ کر لیجئے. لیکن یہ ایک ان کی نا, اگر تم مثال کے طور پہ جو ابھی تم نے پتہ نہیں دیکھا یا نہیں دیکھا وہ کلپ, جو نیوز روم کا کلپ ہے وہ بیسیکلی نیوز روم کا ہے. نیوز روم کے اندر وہ 4-5, ایک تو رپورٹر ہے, کوئی ایسا کوئی خاص مطلب لوگ نہیں ہیں, لیکن وہ ایک رپورٹر ہے, میرے خیال ہے کہ ایک اسائنمنٹ ڈیسک کا آدمی ہے. وہ 4-5 لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہو کر جناب کر رہے ہیں کہ جی پاکستان کے اندر جو ہے وہ ہم پابندی لگوا دیں اب آئی پی ایل کے اندر, کہ جی جو لوگ بھی پاکستان کے ساتھ کھیلیں گے یا جو ٹیمز بھی پاکستان کے ساتھ کھیلیں گے وہ آئی پی ایل کے اندر پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے. تو بیسیکلی یہ ڈرٹی پالیٹکس ہے جس کی طرف ہم جا رہے ہیں. اچھا, انڈیا کا ماضی کے اندر بھی یہ رہا ہے کہ جب بھی انہوں نے ڈرٹی پالیٹکس کرنے کی کوشش کی ہے پاکستان کے ساتھ, چاہے کسی بھی فرنٹ پہ, یہ اسپورٹس کا فرنٹ ہے لیکن اس کے علاوہ کسی بھی فرنٹ کے اوپر, تو ان کو الٹیمیٹلی ان کے منہ پہ ہی پڑتی ہے, ان کے سر پہ ہی آ کے گرتا ہے وہ کسی طریقے سے. اب وہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے صحیح ہے. اس کی وجہ یہ ہے نا, دیکھو یہ بڑی سادہ سی بات ہے. آپ کو پاکستانی کرکٹنگ نیشن ہے. اچھا, انڈیا بہت بڑا ملک ہے, 1 ارب 40 کروڑ تک آبادی ہو گئی ہے, مگر پاکستان بھی آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 7واں یا 8واں بڑا ملک تو ہے نا. 22 کروڑ تو ہماری بھی آبادی ہے, اتنا کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ چائنا اور انڈیا بڑے بہت زیادہ آبادی والے ملک ہو گئے, لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ پاکستان کوئی 35-40 لاکھ لوگوں کا ملک ہے جس کو آپ بالکل مسل کے رکھ دیں, یا چھوٹا سا کوئی جزیرہ ہے. ایک بہت بڑا ملک ہے اور کرکٹنگ لوننگ نیشن ہے, کرکٹنگ ٹیلنٹ ہے, ہماری ایک ہسٹری ہے باقاعدہ, تو کلونیل لیگیسی ہے. اب انگلینڈ میں تو کوئی کرکٹ کا نام نہیں لیتا, یہ انگلینڈ والوں نے تو T20 بنایا تھا اس چکر میں کہ 3 گھنٹے کا گیم ہوگا تو تھوڑے بہت لوگ دیکھنے آئیں گے. وہاں تو کوئی پوچھتا نہیں انگلینڈ کو, میں 3 سال رہا ہوں, اگر وہاں پہ دیسی کرکٹ نہ کھیل رہے ہوں تو آدھی کرکٹ تو انگلینڈ سے ویسے ہی غائب ہو جائے. اسی طریقے سے آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, باقی ملکوں کے جو گورے کھلاڑی کاؤنٹیز ہوا کرتی تھی غائب ہو گئے. ہاں, اور پیسہ بھی نہیں ہے نا. اب جو پیسہ جو آئی پی ایل جس قسم کا انسین پیسہ آفر کرتا ہے, وہ تو گورا کھلاڑی کا یار میں 3 مہینے کا ایک سیزن لگا کے ہوں. گورے جس معاملے میں بڑے اچھے ہیں, وہ تو کہتے ہیں 4 مہینے کا میں سیزن لگاؤں, اتنے پیسے اکٹھے کر لوں, 2 سال ہالیڈے کر لوں گا میں, مجھے کیا ضرورت ہے نیشنل ٹیم کے چکر میں پڑنے کی. تو یہ بہت بڑا انسینٹیو ہے, اور 70-80% ریونیو جو ہے وہ انڈین کرکٹ بورڈ کا آ رہا ہے. چلے ٹھیک ہے, وہ ساری باتیں ہم مانتے ہیں, بڑا پیسہ آ رہا ہے, بڑا انویسٹ کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, مگر یہ نو دولتیوں والا یہ حرکتیں کرنا کہ نہیں جی مطلب ٹھیک ہے آپ کی ہمارے ساتھ پاکستان کے ساتھ مسئلہ
ہے, آپ جنگ لڑ لیں, آپ اور کچھ کر لیں, کوئی اور طریقے اختیار کر لیں, FATF میں آپ کر لیں, چلیں وہ ایک محاذ ہے, مگر کرکٹ کو تو بخش دیں. لیکن آپ نے کرکٹ کو نہیں بخشا. نیوزی لینڈ کے جانے کے بعد بے تحاشا خوشی منائی گئی. اور T20 میچ یار ضروری ہوتا کیا ہے, یہ تو مطلب T20 میچ تو اتنا انپریڈکٹیبل ہوتا ہے, کوئی بھی جیت سکتا ہے نا. دیکھو میں تمہیں ایک بات ہوں, صحیح ہے T20 جو ہے ایون ICC کے اندر جو ہے کوئی اتنا سیریس اس کو نہیں لیا جاتا, اس کا ریکارڈس کو بھی نہیں لیا جاتا. لیکن بات یہ امپورٹنٹ ہے کہ دیکھو یہ جو بات ہے نا کہ نودولتی پن, تو یہ اگر آپ ہسٹوریکلی بھی دیکھو نا تو یہ واقعی نودولتی تو ہیں. مطلب تم سوچو کہ جب یہ لوگ جب یہ مسلمانوں کا ڈاؤن فال ہوا اس پورے ریجن کے اندر, جس کو جو ہے وہ آج کل انڈیا اور پاکستان کہا جاتا ہے, تو اس ریجن میں جب یہ ڈاؤن فال ہوا تو اس وقت جو ہے ادھر طاقتور ترین لوگ کون تھے, ادھر کے امیر اور رؤسا کون تھے؟ بھئی جتنے بھی انڈینز ہیں جو کہ نان مسلم آبادی تھی وہاں پہ, وہ زیادہ تر تو مطلب کون تھے, ہاری تھے, کسان تھے, چمار تھے, جولاہے تھے, اس طرح کے لوگ تھے نا, کیونکہ یہ کام کے میں اس کو ریسسٹ کامنٹ نہیں بنانا چاہتا, میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں وچ از اے فیکٹ, یہ ہسٹری ہے, مطلب یہ میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. لیکن بات یہ کہ آپ کو اس چیز سے خیال رکھنا چاہیے کہ آپ بے شک آپ کے پاس پیسہ آ گیا ہے, اب آپ کے پاس جو ہے ایک انفلوئنس آ گیا ہے, پولیٹیکل انفلوئنس بھی آ گیا ہے, سوشل انفلوئنس بھی آپ کے پاس آ گیا ہے, تو ایٹ لیسٹ کچھ ایسے لوگوں کو ہائر کر لیں. آپ ویسے ہی ہائرنگ کے انڈینز بہت شوقین ہوتے ہیں, تو ایسے لوگوں کو ہائر کریں, تاکہ جیسے امبانی صاحب نے باہر سے لوگوں کو بلایا کہ بھائی میرا گھر ڈیزائن کر دو, لازم بات ہے ان کو نہیں آتا, وہ باہر سے لوگوں کو بلا کے لائیں گے, انہوں نے ان سے ڈیزائن کروایا. اسی طریقے سے ان کو چاہیے کہ اب یہ ایسے لوگوں کو انوائٹ کریں, ٹرین کریں, ہائر کریں, تو وہ ان کو ٹریننگ دیں کہ بھائی ایٹیکیٹس کیسے ہوتے ہیں, کس طریقے سے موو اراؤنڈ کرنا چاہیے. اگر آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ آ جائے, انفلوئنس آ جائے, تو ہاؤ ٹو یوٹیلائز دیٹ منی, ہاؤ ٹو یوٹیلائز اینڈ ڈسپلے دیٹ انفلوئنس دیٹ یو پوزیس ناؤ. تو IPL میں تو یہ کہہ رہے ہیں. اچھا آسانی ہو جائے گی. میں اس تاریخی ہسٹوریکل اس سے وہ کر کے, وہ تو ہندوتوا اور اب جو نیا ٹرینڈ چلا ہے وہ تو بہت ہی خطرناک ہے, اور ایکسٹریمزم پاکستان میں ہو یا انڈیا میں ہو, کہیں بھی وہ انتہائی خطرناک ٹرینڈ ہے, بتانا نہیں چاہیے. باقی تمہارے اپنے کامنٹس ہم نے دیے, تمہیں حق حاصل ہے کہ وہ کرو. دیکھو وہاں پہ ذات پات کے مسئلے اور بہت زیادہ ہیں یار, کون سی کاروبار کرے گی, کون سے برہمن جو ہے وہ اوپر بیٹھیں گے, وہ سارے ان کا ایک سوشل سیٹ اپ ہے جو ہزاروں سال سے چلا آ رہا ہے. اچھا مسلمانوں کو وہ آؤٹ سائڈر سمجھتے رہے کہ صرف 1000 سال رہے ہیں, اور یہ سارے مسائل اپنی جگہ پہ, ایک طرف ان کو ہم سائڈ پہ رکھتے ہیں. دیکھو وہ لڑنے کے بہت سارے ایونیوز ہیں. آپ اگر جنگ نہیں بھی لڑ رہے تو آپ جو ہے وہ فورن افیئرس کے محاذ پہ آپ لڑ رہے ہوتے ہیں, آپ FATF میں پاکستان کے خلاف جا رہے ہوتے ہیں, پاکستان کو آپ دہشت گرد قرار دینے کی وہ چیزیں وہاں پہ سمجھ آتی ہیں کہ ہاں بھائی دونوں ملکوں کی آپس میں جو بھی رائیولری ہے جو نہیں ہونی چاہیے وہ چلتی رہے. لیکن کرکٹ کو جس طرح سے ہماری سافٹ بیلی کو ٹارگیٹ کیا اور اتنا مسلسل ٹارگیٹ کیا, تو اس کے بعد ہی جو میں نے یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا لفظ استعمال کیا نا, کرکٹ کی ایسٹ انڈیا کمپنی, اب یہ IPL کے تھرو یہ تاثر دینا کہ IPL جو ہے وہ پوری کرکٹ کو کھا جائے گی, تو یہ ایونچولی ان دا لانگ ٹرم اچھی چیز ہے بری چیز ہے مجھے نہیں پتا. نہیں ڈیفینیٹلی بری چیز ہے. یہ ہے کہ اب جو بین لوگوں کی انڈیویجویلٹی کھا رہے ہیں, ہاں دوسروں کی انفرادیت تو نہیں کھا سکتے نا یار. آپ دوسرے لوگوں کو آپ سب کھا جائیں گے تو صحیح. اب یہ بین IPL کا ٹرینڈ بھی چلا ٹویٹر پہ, تو مطلب بڑا اچھا پلان تھا کہ جناب IPL جو کہ انڈیا بیسکلی ورلڈ کپ انڈیا نے ہوسٹ کرنا تھا, کووڈ کی وجہ سے نہیں ہو سکا, یہ UAE چلا گیا. UAE بھی انڈیا کا سیکنڈ ہوم ہے, وہاں بھی بہت انڈینز ہیں, انہوں نے IPL بھی وہاں شفٹ کر لیا. وہاں پہ سارے کھلاڑی, پاکستانی کھلاڑیوں کے علاوہ سارے کھلاڑی دنیا کے جو ہیں نا جو کھیل رہے ہیں اس وقت ورلڈ کپ, انہوں نے وہاں جی بھر کے پریکٹس کی UAE میں, اور T20 کی ہی پریکٹس کی. اس کے بعد پاکستان جو ہے وہ بیچارہ آگے انڈینس کی تو خواہش چکی کہ پاکستان جو ہے وہ تو کوالیفائنگ راؤنڈ میں کھیلے نمیبیا سے اور اسکاٹ لینڈ سے اور ادھر سے. ہماری ماشاءاللہ ویسے ریکارڈ بھی ایسا, ہم کسی بھی ٹیم سے ہار بھی نہیں, تو وہ تو اس چکر میں تھے کہ پاکستان کو ایک بیس لائن پہ لے آئیں اور افغانوں سے پٹوا دیں, نمیبیا سے پٹوا دیں, اسکاٹ سے پٹوا دیں. لیکن ہوا یہ کہ وہ پہلے ہی میچ میں جب پاکستان نے کر دیا تو وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا جو پورا مارکیٹنگ پلان ہے, پوری جو اربوں روپے کی انویسٹمنٹ ہے, وہ تھوڑی ہل جل گئی ہے. خیر ابھی چانس باقی ہے زلفی, ابھی جو افغانستان تھوڑا سا ڈگمگایا ہے, ظاہری بات ہے نئی ٹیم ہے, اتنی بڑی انڈیا کی ٹیم کے سامنے آگے تھوڑا سا ڈگمگا گئی. پھر وہ پچ بھی بتا رہے ہیں بڑی اچھی تھی بیٹنگ کے لیے. تو اس کے علاوہ بھی یہ مسئلہ تھا کہ یہ بھی ذہن میں رکھو نا کہ افغانستان کے لیے سینئرز تھے, مطلب انڈیا جو ہے وہ A ٹیم ہے,
افغانستان انڈیا کی افغانستان بیچاروں کو سائڈ گئے ان کو ہم نہیں لاتے, وہ ٹربلڈ کنٹری, اور ان کو اللہ ان کو کامیاب کرے. لیکن اب وہی ٹیم اگر نیوزی لینڈ کو ہرا دیتی ہے تو نمیبیا کے میچ تک بڑی جان پڑ جائے گی, اربوں روپے خربوں روپے کا بزنس بچ جائے گا دیوالی کے دنوں میں. تو یہ کرکٹ کی معیشت بھی ہے, کرکٹ کی پالیٹکس بھی ہے. ہمیں بس یہ دل کی بھڑاس نکالنی تھی, اس پروگرام میں ہم نے نکال لی ہے. تو ذوالفقار تم کوئی مزید اس پہ آخری بات کر دو تو پھر ہم ختم کریں. میں صرف یہ بات کرنا چاہوں گا کہ آخر میں لازمی آتا ہے کہ ہم جتنا بھی کرٹیسائز کریں, جیسے میں نے کرٹیسائز کیا, پاکستان کو بہت زیادہ کرٹیسائز کرتے ہیں, ہم بالکل کرتے بھی ہیں اور صحیح بھی کرتے ہیں میرے خیال میں. اسی طریقے سے ہم نے انڈیا کو بھی کرٹیسائز کیا کہ بہت برا کیا ہے, اپنی کرکٹ کے بہت برا کیا ہے, بہت برا کیا. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ اٹ از ٹائم وی شوڈ ریئلائز ایز اے پاکستان کے پاکستان کرکٹ کو بھی ریئلائز کرنا چاہیے کہ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ یو ہیو ٹو پلے اسمارٹ. اٹس نو مور اونلی اے گیم آف کرکٹ, اٹس اکانومی وچ یو آر رننگ. اینڈ اور جب آپ اکانومی رن کر رہے ہوتے ہیں, یا آپ کوئی چھوٹا سا بزنس بھی, آپ پرچون والا بھی اپنا بزنس لے کے بیٹھتا ہے, تو اس کو بھی کچھ ڈسپلنس چاہیے ہوتے ہیں جس کے تحت, یا ڈسپلن ایک ایٹیٹیوڈ چاہیے ہوتا ہے جس کے تحت آپ یہ کام کرتے ہیں. اور میرا خیال ہے اٹ از ٹائم نا کہ ہمیں یہ چیزیں اب کرنے چاہیے کہ ہمارے ہاں یہ لوگوں کو اندر ایک مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے, تمیز ہونی چاہیے, سمجھ ہونی چاہیے کہ آپ کو کس طریقے سے ہر چیز کو لے کے چلنا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ اب پی سی بی تو رمیز راجہ صاحب آ چکے ہیں وہاں پہ, although he is a very disciplined person, اور یہ بات بھی فیکٹ ہے کہ ان کو ایکسپوجر بھی ہے, ان کو پتہ ہے کہ ایگزیکٹلی کرکٹ کے اندر پالیٹکس کیا رول ادا کرتی ہے, تو وہ اس چیز کو انہوں نے انکاؤنٹر کیا ہے فرنٹ پہ. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اب یہ چاہیے کہ وہ کم از کم اب اس چیز کی عادت ڈالیں اور اپنے ادھر لوگوں کو پلان کرنا بتائیں کہ آپ کو کس طریقے سے گیم کو پلان کرنا پڑتا ہے. گیم سے مراد کرکٹ اٹ سیلف گیم نہیں ہے, جو پالیٹکس آپ کو کرنی پڑتی ہے کرکٹنگ کے لیے, اس کرکٹنگ کو پلان کرنے کی عادت ڈالیں اور اب ملک کو اسی طریقے سے کام کرنا. چلیں جی ٹھیک ہے, یہ ذوالفقار کی نصیحت کے ساتھ کہ انڈین ایسٹ انڈیا کمپنی IPL کی صورت میں جو بن گئی ہے, وہ اس نے پوری دنیا کو اپنے قبضے میں لے لیا. ان کے پاس بے تحاشا پیسہ, اس کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں. ہمارے پاس صرف ایک علاج ہے کہ ہم اچھی کرکٹ کھیلیں, اور 2-4 سال 5 سال میں جب بھی انڈیا بہادر ہم سے کھیلنے آئے تو اس کو ہم 10 وکٹوں سے ہرا دیں. بات یہی ختم کرتے ہیں. باقی اس نیک تمناؤں کے ساتھ کہ دیوالی کی چھٹیوں کے دوران براڈ کاسٹرز کے پیسوں کا نقصان نہ ہو, ایڈورٹائزرز کے پیسے نہ ڈوبیں, اور انڈیا نمیبیا کو 150 رن سے یا 12 وکٹوں سے ہرا کر NNR کی بنیاد پہ سیمی فائنل میں پہنچ جائے. افغانستان جو ہے وہ ایک نئی شکل میں سامنے آئے نیوزی لینڈ کے سامنے اور اس کو تباہ کر دے. تو یہ ایک سینیریو ہے. باقی لیکن یہ تو سینیریو دوسروں کا ہے. ہم پاکستانی ٹیم سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ پریڈکٹیبل ٹیم بن کے اچھا کھیلتے رہیں. تم جیتو یا ہارو, ہمیں تم سے پیار ہے. اوکے جی, خدا حافظ.